اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے 108 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے ایسے 2 لوگوں کو گواہ بنائے وصیت کرتے ہوئے کہ جو صاحب عدل ہوں، سلیم الفطرت ہوں، اچھے لوگ ہوں، جن کی گواہی مانی جاتی ہو، جن کو معتبر سمجھا جاتا ہو۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ یعنی اگر آپ اسلامی مملکت سے باہر ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ مسلمان گواہ نہیں ہیں تو آپ غیر مسلموں میں سے بھی 2 گواہ لے سکتے ہیں۔ کسی اور ملک میں ہیں آپ جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ آپ ان 2 غیر مسلموں کو بھی اپنی وصیت کا گواہ بنا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں چیزیں فلاں کو دیں اور فلاں چیزیں فلاں کو دیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے، یعنی جب جو وصیت جو کی ہے میت نے اور وہ وصیت جو جن کو کی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں شک پڑ جائے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور اصل وصیت ایسی نہیں تھی جیسی کی گئی ہے، تو ان کو پھر مسجد میں روک لیا جائے۔ غلط بیانی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اور وصیت کے موقع پر موجود لوگ ہوں اور وہ بعد میں کہہ دیں نہیں جی میت نے تو ایسی وصیت کی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیا ہے، یا ان کی اپنی خود سے بھی ایسے بدگمانی، ان کے کنٹراڈکشن ان کے آپس کے الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے میں پھر اگر شک پڑ جائے کہ یہ جو ان کو وصیت کی گئی ہے یہ غلط ہے بیانی کر رہے ہیں، ایسی وصیت نہیں تھی، تو ان کو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے۔ نماز کے بعد روکنے سے یہ مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے نماز کے ٹائم سارے مسلمان موجود ہوتے ہیں، ایک مجمع لگا ہوتا ہے، اور عام طور پر انسانی فطرت ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اس کے لیے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سچ جو ہے وہ اگل ہی آتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جسم اور زبان اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ان کو روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی وہ خدا کی قسم اٹھائیں اور اس کے بعد یہ الفاظ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ بھی نہیں ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پر بھی وہ گواہی کو نہیں چھپا رہے۔
لیکن اس ساری قسم اور گواہی کے باوجود اگر پھر بھی یقین نہ آئے میت کے ورثاء کو اور ان کو یہ ہو کہ یہ گواہی چھپا رہے ہیں، تو فرمایا اس لیے کہ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ یعنی جو وصی تھے، جو میت تھی، یہ جو وصیت نامہ جن کو دیا تھا انہوں نے بھی قسم اٹھا لی، اور اس کے باوجود جو میت کے ورثاء ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا قسم پہ، تو پھر میت کے ورثاء کی طرف سے جو دو معتبر لوگ ہوں جو ان سے زیادہ عدل و انصاف پر قائم رہنے والے ہوں، معتبر ہوں، تو وہ کھڑے ہو جائیں اور پھر اب وہ قسم کھا کر کہیں کہ جو ہے ہماری شہادت جو ہے وہ زیادہ برحق ہے اور ہم اپنی گواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور ہم نے ایسا اگر کیا تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ یعنی جو جھوٹ بولے گا، اگر بولنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، بول دیا ہے، تو اس کو ایک ڈر رہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا اور میرا جھوٹ پکڑا گیا تو پھر تو میرے بدنامی ہوگی اور میرا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کے باوجود اس کی نافرمانی پر تل جاتے ہیں، بھرے مجمع میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ مبارکہ اسلام کے آخری دور میں، مدنی دور میں، آخری دور میں نازل ہوئی، اور یہ آیات بھی اس سورہ مبارکہ کی اخیر کی آیات ہیں۔ ایک اصول بنا دیا گیا کہ ایک تو جو اللہ تعالیٰ نے قواعد نافذ کر دیے ہیں سورہ نساء میں وراثت کے، کہ ہر شخص کی وراثت میں کون کون کتنا حصہ دار ہے، تو وصیت میں ان قواعد کی تبدیلی کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات دو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس میں دو پلاٹ فرض کرو کسی کے پڑے ہوئے ہیں، تو وصیت میں یہ کر سکتا ہے کہ یہ فلاں والا پلاٹ فلاں کو اور فلاں والا پلاٹ فلاں کو دے دیا جائے، تو وہ چیزوں کی تقسیم میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن ایسی وصیت نہیں کی جا سکتی جس میں اللہ کا واضح حکم ہو کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے تو بیٹے کا اتنا ہے اور بیٹی کا اتنا ہے اور اس میں اتنا حصہ ہی برقرار رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت میں سے اللہ کے راستے میں بھی بعض اوقات لوگ خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں بھی جتنی اس کی جائیداد ہے اس کا زیادہ سے زیادہ 1/3 دے سکتے ہیں، 2/3 اس کو اپنے ورثاء کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔